بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد اس ریکارڈنگ کا، مقصد اس کلپ کا یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی محبت کو، اس کے عشق کو، اس کی اپنے دل میں وہ ڈالیں، اس کا بیج بو دیں محبت کا۔ رب تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت جلال ہے، وہ تو پکڑ کے ہمیں دوزخ میں بھیج دے گا، ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نہایت مہربان، نہایت کرم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے انسان سے کہ میں تمہیں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ہم اس کو واپس یہ نہیں کہتے کہ میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بس ڈرتے رہو ڈرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ عشق، اس کے رسول کے ساتھ عشق میں ہم مبتلا ہو جائیں گے تو ہماری راہ آسان ہو جائے گی، اور وہ راہ جو آسان ہوگی وہی راہ مومن ہے۔ اور ہمارے جو کام ہیں، دنیا کے کام، اس میں بھی ہماری مدد ہوگی، اور ہمارے جو سوچ ہے، عبادت ہے، جو ہمارے رب تعالیٰ کی چاہت ہے، وہی ہمیں اس راستے پہ صحیح طریقے سے لے کے جائے گی۔ اور پھر ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے کہ رب تعالیٰ کے انعامات جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے منتظر ہیں، کہ ہم جب اس راہ پہ چلیں گے تو دائیں بائیں آگے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں، اس کی قدرت کے نظارے ہیں، اس کے کارخانہ قدرت کے جو راز ہیں، وہ رب تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ صرف اس لیے وہ رکا ہوا ہے کہ ہم کسی طرح بھی اس سے مخاطب نہیں ہوتے، ہم کسی طرح سے بھی اس کو دل سے نہیں لگاتے، ہم کسی طرح سے بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ ہم دوڑ میں مصروف ہیں۔ نماز کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، بھری ہوتی ہیں مسجدیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم رب تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 1 to 1 ہمارا مکالمہ ہوتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ لیں اگر کہ رب کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، میری بات چیت ہو رہی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے باس کے ساتھ یا اپنے ٹیچر کے ساتھ یا اپنے کسی سینئر کے ساتھ بات کریں اور آپ ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کے دل میں کچھ اور خیال چل رہا ہو، بات اس سے کر رہے ہیں، اس سے نظریں نہیں ملا رہے، وہ تو فوراً آپ کو فائر کر دے گا۔ رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ آپ کی بے رخی نماز، بے انکنسنٹریٹڈ نماز کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، سوچ لیتا ہے۔ لیکن ہم اگر یہ کریں کہ نماز کے وقت سوچ لیں کہ میں رب کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہوں، کھڑی ہوں، اور میں جو رب سے یہ بات کر رہی ہوں وہ ایک دم سامنے کھڑا سن رہا ہے، تو ہماری باڈی لینگویج، ہماری آواز، ہمارا طریقہ نماز کا، ہمارا کھڑا ہونے کا طریقہ، ہمارا رکوع کرنے کا طریقہ، ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ، پھر دیکھیے اس میں کیسی ریفائنمنٹ آتی ہے کہ جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا رب میرے سامنے ہے، میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں جو اس کا حکم ہے، اور وہ مجھے سن رہا ہے۔ آئی کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ، فزیکل کانٹیکٹ ہے، سامنے آمنے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو پھر آپ کو ادھر سوچنا نہیں پڑے گا، آپ کو ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، آپ کو شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ صرف اس بات پہ غور کر لیں کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو، 1 to 1 مانگو، آؤ کیا چاہیے تمہیں، بتاؤ مجھے۔ ہم اس پہ اگر غور کر لیں تو ہماری نمازیں، ہماری سوچ بہت عمدہ ہو جائے گی، اور وہ سوچ جب عمدہ ہوگی تو ہم اس راہ پہ چل پڑیں گے جس راہ پہ رب تعالیٰ کہتا ہے آ جاؤ، مومنوں کی راہ ہے۔